ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی جمعہ اور اس سے پہلے والی جمعہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی گئی تھی، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کو قرآن کے کسی بھی پارے میں نہیں رکھا گیا۔ سورہ فاتحہ کون سے پارے میں؟ کسی بھی پارے میں نہیں ہے، الف لام میم میں نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم شروع ہوتا ہے۔ 30ویں پارے میں بھی سورہ فاتحہ نہیں ہے، سب پاروں سے پہلے سورہ فاتحہ کو رکھا گیا ہے، اس کے بعد پارے شروع ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس کی تفسیر بھی آپ کے سامنے آئی تھی۔ آج انشاءاللہ ان دو صورتوں کے بارے میں، اور اگر وقت مل گیا تو سورہ اخلاص کے بارے میں بھی انشاءاللہ تفسیر بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ایک اور بات ضروری ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دین کی بات کو روبرو سننا، سینہ بسینہ سننا زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ یہاں کی جو تفسیر ہے وہ یوٹیوب پہ ڈالی جاتی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد کو نہیں آ سکتے، یا عورتوں کے لیے ہے جو مسجد کو آ ہی نہیں سکتے۔ جن لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے تفسیر سننے کا، تو وہ پوری کوشش کر کے مسجد میں ہی آ کر سننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آج جو دین کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، قرآن ہو یا حدیث ہو، اس کو بڑے بڑے محدثین نے، بڑے بڑے مفسرین نے، بڑے بڑے علماء نے جو جمع کیا ہے، وہ کیسے جمع کیا ہے؟ ایک ایک حدیث کے واسطے ایک ایک مہینے کا سفر کرتے تھے۔ وہ حدیث ان کو معلوم ہوتی تھی، مگر پھر بھی اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی فلاں ہیں اور وہ ابھی بھی زندہ ہیں، تو ڈائریکٹ ان سے جا کر پڑھیں گے۔ اس مقصد سے جو ہے ایک ایک مہینے کا سفر کر کے جاتے تھے اور ایک حدیث سن کے واپس ہوتے تھے۔ جب ایک حدیث سننے کے لیے ایک مہینے کا سفر کیا جا سکتا ہے، تو قرآن کی تفسیر سننے کے لیے گھر سے مسجد تک کا سفر کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے یہ خیال کہ گھر بیٹھ کر سنیں گے، یوٹیوب پر سن لیں گے، یہ زیادہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ روبرو بیٹھ کر سننے کا جو اثر ہے وہ باہر بیٹھ کر سننے کا نہیں ہے۔ اس لیے جن حضرات کو موقع ہے وہ مسجد میں آ کر جو ہے تفسیر سنیں۔ ابھی جو دو صورتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، یہی دو صورتیں قرآن پاک کی آخری صورتیں ہیں، اور یہ دو صورتوں کو معوذتین، پناہ دینے والے سورے یہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ان دو صورتوں کا ترجمہ سن لیں گے۔ پہلی صورت میں سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل کے معنی اے نبی کہہ دیجئے،
اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، میں حفاظت میں آتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی، رب کے معنی خدا، فلق کے معنی صبح۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق مخلوقات کی برائی سے، جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے مخلوقات کی برائی سے، ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیری رات کے شر سے جبکہ اندھیرا خوب پھیل جائے، غاسق یہاں اس سے مراد ہے اندھیری رات، ومن شر غاسق اندھیری رات کی برائی سے میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اذا وقب جب رات خوب اندھیری ہو جائے، ومن شر النفاثات فی العقد اور گرہوں میں گھانٹیوں میں پھونکنے والوں کی برائی سے میں اللہ سے حفاظت چاہتا ہوں، ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے جلنے والے کی برائی سے جبکہ وہ حسد کرے۔ دوسرے سورے میں اللہ تعالیٰ فرمانے قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، میں حفاظت میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے خدا کی، ناس کے معنی لوگ، تو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے، وسوسہ ڈالنے والے، وسواس کے معنی وسوسہ ڈالنے والا، خناس کے معنی پیچھے ہٹ جانے والا، وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، من الجنۃ والناس چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ یہ دو سوروں کا موٹا موٹا ترجمہ ہے، اب انشاءاللہ اس کی تفسیر سنیں گے۔ سب سے پہلے ان دو سورتوں کا شان نزول، یہ دو سورے کیوں اترے ہیں؟ آپ کو شروع میں بتایا گیا تھا کہ کچھ سورے ایسے ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اللہ اپنی طرف سے اتار دیے لوگوں کے فائدے کے لیے، لیکن کچھ آیتیں یا کچھ سورے ایسے ہیں جو کسی واقعے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتارے ہیں، کوئی بات پیش آئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ سورہ اتارے ہیں۔ تو یہ جو دو سورے ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ دو سورے ایک ہی ساتھ اترے ہیں، الگ الگ نہیں، دو سورے ایک ہی ساتھ اترے ہیں اور ایک ہی واقعے کی وجہ سے اترے ہیں۔ واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ ایک منافق یہودی تھا۔ منافق کس کو بولتے ہیں؟ جو ظاہر میں دوست ہو اور حقیقت میں دشمن ہو، ظاہر میں مسلمانوں کی طرح ہو اور حقیقت میں دل میں کفر چھپا ہوا ہو۔ تو ایک منافق تھا جو اصل میں یہودی تھا، لبید اس کا نام تھا۔ تو ایک منافق یہودی اور اس کی بیٹیاں یہ مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا عمل کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینے کو جب آئے تو ہر دن اسلام میں ترقی ہو رہی تھی، ہر دن اسلام بڑھ رہا تھا، تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا۔ اب تک کا کوئی مذہب اتنا تیزی کے ساتھ اور اتنی مضبوطی کے ساتھ نہیں پھیلا تھا۔ اب یہ یہودی جو تھے شروع میں تو مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں، مسلمانوں سے لڑنے کی کوشش کریں، مگر جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ یہودی ان لوگوں کو اپنی جان بہت پیاری ہے، جان جاتی بولے تو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے سب سے سستی چیز جان ہے۔ اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین کے لیے جان دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی قوم بڑی نڈر قوم ہے اور وہ قوم بڑی ڈرپوک قوم ہے، تو مسلمانوں سے فیس ٹو فیس مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور مسلمان بالکل نڈر تھے، ان کے اندر کوئی ڈر نہیں تھا موت کا، اور یہ لوگ موت سے ڈرنے والے تھے۔
اسلام کی ترقی کو دیکھ کر ان کے دل میں حسد پیدا ہوا، جلن پیدا ہوئی کہ مسلمان اتنی ترقی کر رہے ہیں، نبی اتنی ترقی کر رہے ہیں، ہمارا مذہب اتنا نہیں پھیلا، کئی کو ان لوگوں کو اتنی ترقی ملنا، اب لڑنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلن کی وجہ سے نبی علیہ السلام پر جادو کرایا۔ اس کا واقعہ مختلف تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ ایک لڑکا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کبھی کبھی آتا تھا، تو یہ یہودی جو ہے اس بچے کو کچھ دے کر پھسلا کر اس کو تیار کرایا کہ نبی علیہ السلام جو کنگھی استعمال کرتے ہیں وہ کنگھی لے کے آؤ۔ بچے کو نہیں معلوم تھا کہ کنگھی سے کیا کیا جا سکتا ہے، وہ بچہ لے جا کر اس یہودی کو دے دیا، تو وہ جو کنگھی تھے اس کے کنگھی کے دانتوں پر، اور اسی طرح ایک ستلی، ایک تانت لے کر تانت میں 11 گھنٹیاں ڈال کر اس میں ایک خاص قسم کا جادو کرایا۔ جادو کرا کر ایک کھجور کے درخت کے پاس ایک کنواں تھا، وہاں اس کنویں میں اس کو جو ہے چھپا کر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرایا، اور آپ کو معلوم بھی نہیں کہ مجھ پر جادو ہوا۔ اور اس کا اثر کیا ہوا جادو کا؟ اس جادو کا اثر یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہونے لگی، بات بات میں طبیعت خراب ہونا، چھوٹی چھوٹی بات کی وجہ سے تھکان آ جانا۔ اسی طرح کبھی ایسا یاد رہتا تھا نبی کو کہ میں یہ کام کر لیا ہوں، حالانکہ وہ کام نہیں ہو کر رہتا تھا۔ تو ایک قسم کی بے چینی طبیعت میں، ہلکی ہلکی سی بخار، ایسی بیماری نبی علیہ السلام کو محسوس ہونے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یا 2 فرشتوں کو خواب میں بھیج کر بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میری یہ جو حالت ہے، یہ حالت کیوں ہے، میں آپ سے مدد مانگتا ہوں۔ تو اس کے بعد یا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے، یا پھر 2 فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آ کر بتائے، دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ بہرحال جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے کہ اصل میں آپ کی جو طبیعت بگڑ رہی ہے اور آپ ایک کام کر لیے ہیں سمجھ رہے ہیں، اور حالانکہ وہ کام نہیں ہوا، یہ جو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے یہ اس وجہ سے ہو رہی کیونکہ فلاں یہودی لبید ابن عاصم اس کا نام تھا، وہ جو ہے آپ پر جادو کیا ہے، اور فلاں فلاں چیز کے ذریعے سے جادو کیا ہے، اور جادو کر کے وہ چیز فلاں جگہ دبا کر چھپا کر رکھا ہے، آپ جا کر اس کو دیکھ لیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کو لے کر کے، کچھ صحابہ کو لے کر برابر اسی کنویں کے پاس جا کر بولے کہ اسی کنویں کو مجھے خواب میں دکھایا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیے تو جا کر پتھر ہٹا کر دیکھے تو واقعتاً ایک تانت میں 11 گھنٹیاں تھیں اور کنگھی کے کچھ دانے تھے، اس پر کچھ چیزیں رکھ کر جو ہے وہ جادو کیا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان میں سے ایک ایک گھاٹی کو ایک ایک آیت پڑھ کے کھول رہے تھے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس میں 6 آیتیں ہیں اور قل اعوذ برب الفلق میں 5 آیتیں ہیں، تو پوری 2 صورتوں میں ملا کر 11 آیتیں ہیں۔ ایک ایک آیت پڑھتے تھے اور ایک گھنٹی کھولتے تھے، جیسے جیسے کہ گھنٹی کھلتی تھی نبی کی طبیعت اچھی ہوتی جاتی تھی، نبی علیہ السلام کی طبیعت میں افاقہ محسوس ہوا، تو اس طرح سے پوری گھنٹیاں کھل گئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بالکل صحیح ہو گئی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان 2 صورتوں کو بھیجا، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام دیے ہیں۔ اس سے کیا میسج اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہے ہیں وہ تو انشاءاللہ آگے آئے گا، لیکن ان صورتوں کے اترنے کی وجہ یہ بنی، اور یہ 2 صورتیں ایک ہی ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ 2 طرح کی چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیے ہیں۔ دشمن 2 طرح کے ہیں، ایک دشمن نظر آنے والا اور ایک دشمن نظر نہ آنے والا۔ نظر آنے والے دشمن سے مقابلہ کر سکتے ہیں، دشمن نظر آتا ہے اسے پکڑ کر مار سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک دشمن وہ جو نظر نہیں آتا اس کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ قل اعوذ برب الفلق میں نظر آنے والے دشمن سے اللہ پناہ مانگنے کا حکم دیے ہیں، کیونکہ حسد کرنے والا، جادو کرنے والا، یہ سب انسان ہیں اور انسان نظر آتا ہے۔ نظر آنے والے کو انہیں کیا ہے کتنے بھی پاور میں ہو اس سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے،
لیکن قل اعوذ برب الناس میں اس دشمن کا ذکر کریں جو نظر نہیں آتا، یعنی شیطان کا ذکر کریں کہ شیطان کی برائی سے بھی میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں. تو یہ دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے خاص طور پر پناہ مانگنے کا حکم دیے ہیں، لوگوں کے بھی شر سے اور شیطان کے بھی شر سے، دونوں طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ پناہ مانگنے کا حکم دیے ہیں. ان دو صورتوں کا نام ہے معوذتین، پناہ دینے والے سورے. چنانچہ حدیث کی کتابوں میں ان کے فضائل آتے ہیں، ان دو صورتوں کی فضیلتیں آتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آج مجھ پر ایسے صورتیں اللہ تعالیٰ اتارے ہیں جو آج تک ایسی صورتیں نہیں اتری. یہ دو صورتیں اتنی بڑی صورتیں ہیں. اور فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی صورتیں اتاری ہیں کہ یہ صورتیں تورات اور انجیل میں بھی ہیں، تورات اور انجیل میں بھی اس جیسی صورتیں ہیں، ویسی صورت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتاری ہے، اور ان جیسی کوئی اور صورت قرآن میں یا تورات انجیل میں نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سوتے وقت جاگتے وقت ان صورتوں کو پڑھا کرے، سوتے ہوئے بھی پڑھ لے اور سو کر اٹھنے کے بعد بھی ان صورتوں کو پڑھ لے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا کہ ہر نماز کے بعد، نسائی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد آدمی ان دو صورتوں کو پڑھ لے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو سورے پڑھ کر اپنے ہاتھ سے پورے بدن پر ملتے تھے. تو ہر قسم کے شیطانی شر سے، جادو سے، جنات کے اثر سے، یا انسانوں کی طرف سے کوئی وائرس آ رہا ہے، جیسے اب کووڈ وائرس ہے، تو ایسے وائرس سے مخلوقات میں وہ بھی داخل ہے. تو ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کی بلاؤں سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سورے اتارے ہیں. تو یہ صورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر خود بھی دم کر لیتے تھے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت آیا، تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سورے پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پورے بدن کو مل لیے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سورے اتنے زیادہ اہم ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود نبی اپنے اوپر دم کر لیتے تھے. تو اس لیے ان صورتوں کا آدمی جو ہے اہتمام بھی کرے، تلاوت بھی کرے، اور خاص طور پر صبح شام 3 مرتبہ، حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ 3 مرتبہ صبح شام ان صورتوں کو پڑھ کر دم کر لیں، ہر قسم کی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے. تو ان صورتوں کے یہ فضیلتیں ہیں. اب یہ جو صورتوں کے اترنے کا شان نزول بیان کیا گیا کہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی اور اس کی بیٹیاں مل کر نبی پر جادو کرائے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ سورے اتارے. بلکہ یہاں کسی کو ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام پر بھی جادو ہو سکتا کیا؟ نبی تو نو، ہمارے اوپر آپ کے اوپر ہوتا بولتے سمجھ میں آتی بات، نبی کے اوپر بھی جادو ہو سکتا ہے کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جادو کوئی بڑی بیماری نہیں ہے. جیسے ہم لوگوں کو بخار آتا ہے، نبی کو بھی بخار آ سکتا ہے، ہم کو سر میں درد آتا ہے، نبی کو بھی سر میں درد آ سکتا ہے. ایسے ہی جادو بھی ایک طبیعت کے تقاضے سے ہونے والی چیز ہے، کوئی بڑی بیماری یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نبوت کے خلاف ہو. جس طرح نبی کو بخار آ سکتا ہے، بخار اٹیک کر سکتا ہے، سر میں درد، پیٹ میں درد آ سکتا ہے، اسی طرح نبی پر جادو بھی ہو سکتا ہے. لیکن اتنا زیادہ جادو اثر نہیں کرتا جتنا ہم اور آپ پر اثر کرتا ہے. ہم لوگوں پر، عام لوگوں پر جادو کا اثر بعض مرتبہ اتنا ہوتا ہے کہ آدمی پاگل ہو جاتا، مر بھی جاتا آدمی جادو کے اثر کی وجہ سے. لیکن نبیوں پر ایسا نہیں ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، لیکن وہ اثر اتنا زیادہ نہیں کہ نبی کے کام میں خلل پڑ جائے. نبی جو کار نبوت لے کر آئے تھے، نبوت کا جو اللہ کی دین کی دعوت کا کام لے کر آئے تھے، اس کام میں فرق پڑے جیسا فرق نہیں ہوتا، اثر نہیں ہوتا تھا، ہلکا سا فرق. نبی علیہ السلام کا تھوڑا سا بدن میں بخار رہتا تھا، اور اسی طرح سے طبیعت تھوڑی کمزور سی محسوس ہوتی تھی، اتنا ہی اثر تھا. تو جادو کا نبی پر ہو جانا کوئی ایسی چیز نہیں جو نہیں ہو سکتی. نبی علیہ السلام پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ تعالیٰ صورتیں اتارے اور نبی سے کہہ رہے قل، اے نبی آپ کہیے اعوذ برب الفلق، کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں.
تو خود اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے واسطے سے ہم سب کو بھی حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن جو اتارتے ہیں سب سے پہلے نبی پر اتارتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہیے، اور نبی یہ سورہ ہم تک پہنچائے۔ تو گویا ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں، ہم کو بھی یہ حکم دے رہے ہیں اعوذ برب الفلق، کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اس کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، اللہ کی بہت ساری صفتیں، اللہ کی بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن یہاں اللہ کیا بول رہے ہیں؟ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تو رات کے بھی رب ہیں، صبح کے بھی رب ہیں، لیکن یہاں کیا بتا رہے ہیں؟ صبح کا رب، رات کا بھی تو اللہ ہی رب ہے نا، پھر صبح کا رب کیوں بولیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح اندھیرا چھاتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد سے اندھیرا بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اندھیرا بڑھتا جاتا ہے۔ ہم کو شہر میں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن قریوں میں جا کر دیکھو جہاں پر گورنمنٹ کے لائٹ وغیرہ بھی نہیں ہے، اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے کہ آدمی کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے اندھیرے کی وجہ سے کہ اب پوری دنیا ختم، پوری دنیا سیاہ ہو گئی، اب اس پر کبھی روشنی آنے والی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر ایسی روشنی لاتے ہیں کہ ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اگر ہم اور آپ اندھیرے کو دور کرنا چاہیں، ایک مسجد کے اندر اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اتنے لائٹ لگانے پڑے، پوری دنیا سے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ہم لوگوں کو اتنے لائٹ لگانے پڑیں گے؟ ہمارے بس کی بات ہے؟ نہیں ہے۔ تو اللہ کون ہے؟ صبح لانے والا رب ہے، جو اندھیرے کو پوری طرح سے ختم کرنے والا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان کر رہے ہیں۔ اور صبح کا رب اللہ تعالیٰ اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ عام طور سے جادو یا چور ڈاکو یا لوگوں کا ایکسیڈنٹ وغیرہ مصیبتیں عام طور سے رات میں آتی ہیں، مصیبتیں عام طور سے رات میں آتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات میں سوتے وقت برتنوں کو ڈھک کر سو، برتنوں کو کھلا رکھ کر مت سو، کیونکہ رات کے وقت بلائیں اترتی ہیں۔ اگر گھر میں پانی کا گھڑا کھلا ہے، بگونا کھلا ہے، تو بلائیں جو ہے اترتی ہیں، جو جگہ خالی ملتی ہے اس میں اتر جاتی ہیں۔ تو ہمارے کھانے کے برتنوں میں، ہمارے استعمال کی چیزوں میں بلائیں اترتی ہیں، اور اس کو استعمال کر کے ہم بیمار ہوتے ہیں، گھر میں پریشانیاں آتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، ڈاکٹروں کے پاس پھرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا وقت شرور اور فتنوں کے اترنے کا وقت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح صبح کی روشنی آتی ہے تو رات کا پورا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح تم اللہ سے پناہ مانگو، رات کو جیسے اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے کو ختم کریں گے، رات میں ہونے والے شرور سے بھی تمہاری حفاظت کریں گے۔ جو اللہ رات کو پوری طرح سے ہٹا سکتا ہے، وہ اللہ رات میں ہونے والے فتنوں سے، رات میں ہونے والی مصیبتوں سے تم کو بچا سکتا ہے۔ اسی لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ اتنا پاورفل ہے کہ صبح کو لاتا ہے اور رات کے اندھیرے کو پوری طرح سے ختم کرتا ہے، اور اللہ ایسے ہی جادو کے اثر کو بھی ختم کریں گے، بیماریوں اور مصیبتوں کے اثر کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کریں گے۔ یہ ایک بڑا میسج ہے۔ قرآن کی کچھ آیتیں میں جیسا کہ پہلے بتایا ہوں بہت آسان ہوتی ہیں، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، لیکن کچھ آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایسا استعمال کرتے ہیں کہ بڑی عقل لگانا پڑتا ہے، بڑا غور کرنا پڑتا ہے، تب جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آیت کئی کو بیان کر رہے ہیں، یہ اس لفظ کئی کو استعمال کر رہے ہیں، اتنا گہرائی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ بہرحال تو ہم اس پہلی آیت میں کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ قل، اے نبی آپ کہہ دیجیے اعوذ، میں حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، کس کی؟ اللہ کی، میں اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ تو اب ظاہر بات ہے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے، لیکن اللہ حفاظت ہماری کیسے کریں گے؟ کیا اللہ خود اتر کر آئیں گے؟ نہیں، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہے ہیں، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے آگے اور پیچھے اللہ نے فرشتوں کو لگا رکھا ہے، انسان کے آگے پیچھے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ لگا کے رکھے ہیں۔ اللہ کے حکم سے فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ حکم تو کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ حفاظت کریں گے کون؟ فرشتے، چونکہ وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اس لیے ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو فرشتوں کو حکم دے کہ وہ میری حفاظت کرے۔ ورنہ آدمی رات میں سو رہا ہے، کان کا سوراخ کھلا ہے، ناک کا سوراخ کھلا ہے، کبھی منہ بھی کھلا رہتا ہے،
کیڑا کوئی بھی چیز چلے جا سکتی، لیکن عام طور سے ایسا نہیں ہوتا. آدمی پوری رات سو رہا ہے، غفلت میں سو رہا ہے، کوئی جانور اور کوئی جو کیڑا وغیرہ کانوں میں نہیں جاتا. کون حفاظت کر رہا ہے؟ اللہ حفاظت کر رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے. آدمی گاڑی چلا رہا ہے، سامنے سے بڑی سی گاڑی آ گئی، تھوڑی ہی دیر میں آدمی بچ جاتا ہے، اچانک سے ذرا بال بچ گئے میں، تو نہیں بچا، اللہ بچایا. اور جب اللہ نہیں بچانا چاہتے ہیں تو گھر بیٹھے اللہ مارتے ہیں، گھر بیٹھے اللہ مارتے ہیں. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ انسان کے آگے اور پیچھے ہم نے فرشتے لگا رکھے ہیں، وہ فرشتے انسان کی حفاظت کریں گے اللہ کے حکم سے. اللہ اگر حکم دیں گے کہ بھئی اس مصیبت سے تو اس کی حفاظت کر، تو فرشتے حفاظت کرتے ہیں. اور اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ صدقہ کرنا پڑے گا. صدقہ کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور اللہ سے دعا بھی مانگنا ہے. تو اس سے اللہ کو ہم منوائیں گے کہ اللہ آپ فرشتوں کو حکم دیجئے وہ ہماری حفاظت کریں. تو اس طرح سے جو ہے اس آیت کا مطلب ہم کو معلوم ہوتا ہے. تو میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں من شر ما خلق، مخلوقات کی برائی سے. مخلوق کس کو بولتے ہیں؟ اللہ جو جو چیزوں کو پیدا کیا وہ سب مخلوق ہیں. اللہ کے علاوہ ساری چیزیں مخلوق ہیں. تو چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو، فرشتے ہو، بیماریاں ہوں، مصیبتیں ہوں، ساری چیزیں مخلوق ہیں. اسی لیے کووڈ کے علاج کے طور پر بعض علماء اس سورہ کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ سورہ آدمی پڑھ کر دم کر لے تو انشاءاللہ ہر قسم کے وائرس سے حفاظت ہوگی آدمی کی، کیونکہ وائرس بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. وائرس بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. من شر ما خلق، ان چیزوں کی برائی سے جو اللہ جن کو اللہ نے پیدا کیا. تو ساری مخلوقات کی برائی سے اللہ تعالیٰ، ایک چھوٹا جملہ ہے، پوری مخلوقات کی طرف سے جو ہم کو برائی پہنچ سکتی ہے ساری برائیوں سے اللہ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ حفاظت مانگ رہے ہیں. برائی دو طرح کی ہے. ایک برائی تو خود ڈائریکٹ برائی سمجھ میں آ جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پر سانپ کاٹ لیا ایک برائی ہے، گھر میں چوری کر لیا ایک برائی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک برائی ہے. تو کچھ برائیاں ڈائریکٹ وہ ہم کو برائیاں ہیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن کچھ برائیاں ایسی ہیں جو انڈائریکٹ برائیاں ہیں، جیسے کفر اور شرک. اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ماننا. تو یہ چیزیں کیسی ہیں کہ ان کو کرنے سے، کافر بن جانے سے، مشرک بن جانے سے آدمی کو ظاہری طور پر دنیا میں تو برائی نظر نہیں آتی. برائی نظر آتی کیا؟ کافر کے بھی 2 ہاتھ 2 پیر ہیں، وہ بھی ہماری طرح چلتا پھرتا ہے، وہ بھی ہماری طرح کھاتا پیتا، ہمارے اس میں کوئی فرق سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں. لیکن وہ پھر بھی برائی کر رہا ہے. کہاں برائی کر رہا ہے؟ وہ ایسی برائی ہے جو ڈائریکٹ برائی نہیں ہے، لیکن جہنم جو سب سے بڑی برائی ہے اس میں پہنچانے کا ذریعہ ہے. تو کچھ برائیاں خود ڈائریکٹ برائیاں ہیں، کچھ انڈائریکٹ برائیاں ہیں. تو اللہ فرما رہے من شر ما خلق، ساری مخلوقات کی جو بھی برائی ہو، ڈائریکٹ برائی ہو، انڈائریکٹ برائی ہو، ساری برائیوں سے اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک آیت ہے اور اس ایک آیت سے اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کی برائی سے، ہر قسم کی مصیبتوں اور آفتوں سے پناہ مانگنے کا حکم دے رہے ہیں. یہی قرآن کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کوزے کے اندر سمندر کو لاتے ہیں، ایک لوٹے کے اندر سمندر کو اللہ ڈال دیتے ہیں. یہ قرآن کی خصوصیت ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اب اس دوسری آیت میں کیا بتائیں؟ جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہیں، سب مخلوق کی طرف سے جو جو برائی ہم کو پہنچ سکتی، ان سب برائیوں سے میں اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں. اب اس کے بعد 3 خاص قسم کی برائیوں کا اللہ ذکر کر رہے ہیں. پہلے تو سب برائیوں سے اللہ سے حفاظت مانگ لیے، اس کے بعد خاص طور پر 3 قسم کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ حفاظت مانگنے کا حکم دے رہے ہیں. کون سی برائی ہے؟ من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تو یہ 3 خاص قسم کی برائیاں ہیں، اور ان برائیوں کو الگ سے بیان کرنے کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. من شر غاسق اذا وقب کے معنی کیا؟ اندھیری رات کی برائی سے. غاسق کے معنی اندھیری رات. ومن شر غاسق، شر کے معنی برائی. ومن شر غاسق، اندھیری رات کی برائی سے. اذا وقب، جب اندھیرا اچھی طرح سے پھیل جائے، یعنی جب رات بہت زیادہ اندھیری ہو جائے، امواس کی رات ہوتی ہے
पूरी तरह से अंधेरा होता है, जिसमें जरा भी जो है चांद नजर नहीं आता। तो इस रात में खास तौर पर जादूगर जादू करते हैं, जिन्नात अपना अमल करते हैं। इसी तरह से इंसानों में से भी जो खराब लोग हैं वो लोग भी लोगों को किसी को कत्ल करने का, किसी को तकलीफ पहुंचाने का। इसी तरह से इस रात में, अंधेरी रात में कीड़े मकोड़े भी जमीन पर निकल आते हैं, वो भी जो है लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से चोर डाकू हर किस्म का नुकसान पहुंचाने वाले ज्यादा नुकसान कब पहुंचाते हैं? मखलूकात रात के वक्त। पहली आयत में ये मांगे ना कि मखलूकात की बुराई से मैं हिफाजत मांगता हूं, तो मखलूकात कब ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं? रात के वक्त। इसलिए अल्लाह खास तौर पर रात का जिक्र कर रहे हैं कि वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, अंधेरी रात की बुराई से भी मैं हिफाजत मांगता हूं जब अंधेरा खूब फैल जाए। रात में अगर अंधेरा खूब नहीं फैला हुआ हो, चांद की रोशनी अच्छी तरह से पड़ रही हो, तो जादूगर जादू नहीं करता, कीड़े मकोड़े उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन ज्यादा अंधेरा हो तब ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला खास तौर पर इसकी भी बुराई से जो है हिफाजत मांगने का हुक्म दे रहे हैं। वमिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, गिरहों में, घंटियों में फूंकने वालों की शर से। शर के माने बुराई, नफ्फासात के माने फूंकने वाले, फिल उक़द घंटियों में, घंटियों में फूंकने वालों की बुराई से मैं अल्लाह से हिफाजत मांगता हूं। घंटियों में फूंकने वाले, इसका मतलब क्या? जादूगर आमतौर से जादू करते वक्त में घंटियां वगैरह बनकर उसमें कुछ दम करके फूंकते हैं, घंटी बांधकर पढ़ कर दम करते हैं, कुछ भी मंत्र वगैरह पढ़ते हैं उस पर दम करते हैं ताकि जादू का असर बाकी रहे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसकी भी बुराई से क्या करो? अल्लाह से हिफाजत मांगो। जादूगर की जादूगरी से जब वो घंटियों में फूंकता है और जादू करता है, चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जादू हुआ था वो ऐसे ही हुआ था ना, एक तांत को लेकर उसमें 11 घंटियां डाली गई थी और हर घंटी में कुछ फूंक कर उसकी बेटियां दम करी थी। यहूदी की बेटियां जो है, लबीद इब्न आसम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था, उसकी बेटियां एक तांत को लेकर उसके अंदर 11 घंटियां डालकर हर घंटी पर पढ़ कर दम करे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू होना बोल के। तो ऐसा घंटियों में दम करने वालों की बुराइयों से भी अल्लाह क्या कर रहे हैं? हिफाजत मांगने का हुक्म दे रहे हैं। और मिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द। ये घंटियों पर दम करने वाले कौन? मर्द भी हो सकते हैं, लेकिन खास तौर पर औरतें जादूगर ज्यादा होती हैं और जादू भी ज्यादा औरतें ही कराती हैं। मर्द आमतौर से जादू ज्यादा नहीं कराता। सास बहू की लड़ाई हो गई तो सास चल जाती साहब के पास कि साहब मेरी बहू बहुत ज्यादा तंग कर रही, इसका क्या तो भी करो, मेरा बेटा इसका दीवाना बन गया बोल के। इसी तरह से अगर बेटा माँ का दीवाना बन गया तो बीवी जा रही है साहब के पास, इन्हें भी खिला रही उन्हें भी खिला रही, साहब खुशी में है, दो तरफ से उनका जेब गरम। तो आमतौर से जो जादू कराने का ख्याल पैदा होता है और जरा भी क्या तो भी तकलीफ होगी तो क्या हुआ है कि इनको, क्या उंगल को आ गई कि क्या हुआ कि, ऐसे जो ख्याल पैदा होते किसको पैदा होते? ज्यादा औरतों को पैदा होते। मर्द क्या करता है? कुछ भी नहीं हुआ, मामूल से बुखार होगा, मर्द लाइट ले लेता, लेकिन औरत टाइट पकड़ती, ये छुआ रहा था, ऐसा छुआ रहा था बोल के, और उन्हें ज्यादा भी जादू कराती। और जादूगर अगर औरत है तो उसका जादू बहुत खतरनाक रहता। जादूगर अगर औरत है तो उसका जादू बहुत खतरनाक रहता। इसलिए अल्लाह खास तौर पर औरत का जिक्र कर रहे हैं, और मिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, घंटियों में दम करने वाली औरतों की बुराई से, घंटियों में दम कर फूंकने वाली औरतों की बुराई से मैं अल्लाह से हिफाजत मांगता हूं। इसका अल्लाह ताला यहां पर जिक्र कर रहे हैं। तो पहले मिन शर्रि मा खलक में सारी मखलूकात की बुराई से हिफाजत मांगने के बाद 3 अलग अलग बुराइयों को अल्लाह ताला खास तौर पर जिक्र करे थे। इसको खास तौर पर जादूगरों के मसले को अल्लाह ताला खास तौर पर कई को जिक्र करें तो उसकी वजह ये बयान करते हैं कि जादू एक ऐसी चीज है कि आदमी पर कब हुआ मालूम नहीं होता। कितने लोग ऐसे होते हैं जिन पर जादू हो गया और बेचारे ये समझते हैं कि मुझे तबीयत खराब है, डॉक्टरों के पास जाकर पैसा बर्बाद करते रहते हैं, हालांकि उसको बीमारी नहीं रहती, उस पर असल में जादू हो गया था। या तो इंसान जादू कराया रहता या तो जिन्नात जादू करा के रहता। जिन्नात भी जादू करते हैं, जिन्नात में भी आमिल हैं,
انسان جس طرح سے کسی پر جادو کرتے ہیں، جنات بھی کسی سے جل کر جادو کر سکتے ہیں. تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ ڈاکٹر کے پاس، وہ ڈاکٹر کے پاس، یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ نہ کرا رہا ہے، پھر بھی طبیعت سنبھل رہی نہیں. تو بعض مرتبہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس پر اصل میں جادو ہو کر رہا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ، چونکہ یہ چیز ایسی ہے، یہ جادو ایسی چیز ہے جس کا علم انسان کو نہیں ہوتا، اس لیے خاص طور پر اس سے بھی پناہ مانگو، بلکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز تم کو نہیں معلوم ہوتی، لیکن تم اللہ سے بولو کہ اللہ جس برائی کا مجھے علم نہیں ہے اس برائی سے بھی میری کیا کر، حفاظت کر. تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ اس آیت میں خاص طور پر اس کو ذکر کریں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے. حسد کرنے کے معنی جلنا. کسی کے پاس نعمت ہے تو دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ اللہ اس کے پاس سے وہ نعمت ختم کر دے، مجھے ملتی کہ نہیں ملتی کہ اس کے پاس نہیں رہنا. ایک آدمی کو اللہ بہت دولت دیا، بیچارہ محنت کر کے خوب مالدار بنا، تو دوسرے کے پاس مال نہیں ہے، تو اب یہ آدمی یہ دل سے خواہش کر رہا ہے کہ اس کا مال برباد ہو جانا، ناشنم ہو جانا، برباد ہو جانا انہیں. مجھے مال ملتا کہ نہیں ملتا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے پاس نہیں رہنا. یہ جو خواہش ہے اسی کو بولتے ہیں حسد. اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ جیسے اس کو تو مال دیا مجھے بھی دے، تو اسے حسد نہیں بولتے، اس کو رشک بولتے ہیں. یہ کر سکتے ہیں کسی بھی آدمی کی خوبصورتی کو دیکھ کر، کسی آدمی کے مال کو دیکھ کر، کسی آدمی کے علم کو دیکھ کر، کسی کی بھی کوئی اچھی چیز کو دیکھ کر اگر یہ خواہش کر رہے ہیں کہ اللہ جیسے تو نے اس کو دیا ہے مجھے بھی دے، تو وہ جو ہے ٹھیک ہے کر سکتے ہیں. لیکن اس سے وہ چیز ختم ہو جائے اس کی خواہش کرنا اور اس کے لیے کوشش بھی کرنا. ایک تو ہے کہ کبھی کبھی آدمی کے دل میں خیال پیدا ہوتا کہ اس کا پورا مال برباد ہو جانا، بول کے دل میں خیال پیدا ہوا خالی، لیکن خیال پیدا ہونے کے ساتھ اس کے لیے کچھ کرا نہیں انہیں. ایک مالدار کو دیکھا، دل میں خیال پیدا ہوا اس کا مال برباد ہو جانا بول کے، مگر برباد کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کرا، بس دل میں خواہش کر لیا، تو اس سے بھی اتنا نقصان نہیں ہوتا. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، جلنے والے کی، حسد کرنے والے کی برائی سے بھی اللہ سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے، یعنی اپنے جلن کی وجہ سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اپنے جلن کی وجہ سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. مثال کے طور پر اسے قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا اس کو زہر دینے کی کوشش کر رہا ہے، اس پر جادو کرانے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ بھی ہو بہرحال اس کے پاس سے نعمت ختم ہو جانا، ایسا اگر کوشش کر رہا تو ایسے آدمی کی برائی سے بھی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، پناہ مانگنے کا حکم دے رہے ہیں. حسد ایک ایسی خطرناک بیماری ہے کہ جو آسمان میں بھی سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ حسد، اور زمین میں بھی جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد. آسمان میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد. کیسے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مٹی سے پیدا کرے اور ابلیس کو اللہ تعالیٰ آگ سے پیدا کرے. آگ کی عادت کیا ہے؟ آگ کی خاص بات کیا؟ آگ کو کتنا بھی دبا کے رکھو اوپر اٹھتی رہتی، بڑا بھگونا لے جا کے رکھے تو دبتی، جیسے ہی بھگونا ہٹا دیے تو آگ کیا ہوتی؟ اوپر کی طرف جاتی. آگ کے اندر تکبر ہوتا، اوپر کی طرف جاتی. مٹی کو آپ پلین میں بھی لے جا کے ڈالو نیچے جاتی. تو مٹی کے اندر نرمی ہے، آگ کے اندر تکبر ہے، اوپر کی طرف جو ہے آگ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور ابلیس کو آگ سے بنایا، اور حکم یہ دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو. تو اب شیطان کے دل میں، ابلیس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں آگ سے بنوں، میں تکبر والا ہوں، میں بڑا ہوں، میں اس کے سامنے کیا کو سجدہ کرنا، اس کے اندر کیا ہوتی خصوصیت ہے بول کے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ کے پاس جو ان کا مقام تھا، وہ مقام کو دیکھ کر دل میں جلن پیدا ہوا اس کو کہ اتنے سال سے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اور اللہ کی اتنی عبادت کے زمین کی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر ابلیس سجدہ نہ کیا ہو. زمین کی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو. اتنا زبردست جو ہے عبادت کرنے والا، لیکن اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اس کے سامنے سجدہ کرو. اس کے پاس کیا ایسی خوبی ہے؟ تو آدم علیہ السلام کی خوبی کی وجہ سے وہ جلن حسد کر کے انکار کر دیا، میں نہیں کرتا بول کے. تو اللہ کی نافرمانی ہوئی نا. تو آسمان میں اللہ کی جو سب سے پہلے نافرمانی ہوئی وہ حسد. پھر دنیا میں بھی سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ بھی حسد. کیسے؟ آدم علیہ السلام ہی کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل.
हाबिल और काबिल। काबिल जो था वो नाकाबिल था, काबिल जो था नाकाबिल था, हाबिल अच्छा था। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में क्या मसला था, चूंकि उस वक्त में बच्चियां ज़्यादा नहीं थी, बच्चे भी ज़्यादा नहीं थे, भाई भाई का निकाह जायज़ था, मगर एक साथ दो लोग पैदा होते, एक लड़का एक लड़की, इनका आपस में निकाह नहीं होता था। आदम अलैहिस्सलाम की बीवी को एक साथ दो दो बच्चे होते थे, एक लड़का एक लड़की, इन्हों दोनों आपस में भाई बहन, इनका निकाह नहीं हो सकता। फिर दूसरी मर्तबा में एक लड़का एक लड़की पैदा होंगे, तो पहले वाले लड़के की शादी दूसरे वाले लड़की से, और पहली मर्तबा जो लड़की पैदा हुई इसकी शादी बाद वाले लड़के से, इस तरह अपोजिट में जो है शादी होती थी। तो हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी वो जो है खूबसूरत नहीं थी, काबिल के साथ जो बच्ची लड़की पैदा हुई थी वो बहुत खूबसूरत थी। तो उसूल के एतबार से हाबिल को जो है खूबसूरत लड़की मिलना था और काबिल को वो मामूल लड़की मिलना था। तो अब इसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इतनी खूबसूरत उसको कहीं को, मेरे को कहीं को नहीं मिलना। अपने भाई पर जलन, अपने खास भाई पर जलन, जलन की वजह से अपने भाई को कत्ल कर दिया, अपने भाई को कत्ल भी कर दिया। तो जलन हसद कहां तक पहुंचा सकता है, जान तक भी ले सकता है इंसान की। तो दुनिया में आने के बाद जो सबसे पहले अल्लाह की नाफरमानी हुई वो भी क्या है, हसद। तो इसलिए ये चूंकि बहुत बड़ा गुनाह है, इस गुनाह की वजह से आदमी बहुत आगे बढ़ सकता है, नस्लें बर्बाद हो जाती जलन की वजह से। तो इसलिए अल्लाह ताला खास तौर, पहले तो मिन शर्रि मा खलक में सारी मखलूकात की बुराई से पनाह मांग लिए, लेकिन सारी मखलूकात की बुराइयों में भी तीन बुराइयों को अलग से बयान कर रहे, तीन बुराइयों को अलग से बयान कर रहे हैं कि ये तीन बहुत खास है, इसको कंपलसरी इनसे जो है अल्लाह ताला से पनाह मांगना। तो इसका जो है अल्लाह ताला खास तौर पर जिक्र कर रहे हैं। यहां एक और बात है गौर करने की इस सूरे में, वो क्या है, तीन चीजों को जो अल्लाह ताला खास तौर पर जिनसे पनाह मांगने का हुक्म दिए, उनमें पहली चीज थी क्या, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, अंधेरी रात की बुराई से जब अंधेरा फैल जाए अच्छी तरह से। और अब आखिरी चीज क्या थी, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हसद करने वाले की बुराई से जब वो हसद करे। तो अंधेरी रात की बुराई से अल्लाह पनाह कब मांगने का हुक्म दे रहे हैं, जब खूब अंधेरा फैल जाए तब वो नुकसानदेह होती है। इसी तरह हसद करने वाला जब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो वो नुकसान देने वाला होता है, उससे बुराई, उसकी बुराई से पनाह मांगने की जरूरत है। लेकिन दरमियान की जो आयत है वमिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, यहां अल्लाह ताला सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि घाटियों में फूंकने वालों की बुराइयों से मैं पनाह मांगता हूं। घाटियों में फूंकने वालियां कब, इनसे किस वक्त इनसे बुराई मांगना उसका जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि घाटी यानी जादू कराने वाले लोगों से हर वक्त अल्लाह ताला हिफाजत मांगने का हुक्म दे रहे हैं। अंधेरी रात से हुक्म पनाह मांगने का कब है, जब अंधेरा फैल जाए। हसद करने वाले से पनाह कब मांगी जाए, जब वो हसद करे तब जाकर उससे हिसाब मांगना है। लेकिन जादूगरों से, घाटियों में फूंकने वालों से तो हर वक्त क्या होना चाहिए, अल्लाह से हिफाजत मांगनी चाहिए। तो ये खास तौर पर तीन बुराइयों को, और पहली वाली आयत में सारी मखलूकात की बुराई से अल्लाह ताला हिफाजत का हुक्म, हिफाजत मांगने का हुक्म दे रहे हैं। और चूंकि सही माने में हिफाजत देने वाले अल्लाह हैं, इसलिए नबी को अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि नबी आप कहिए और उम्मत से भी कहलवाइए कि आपको अगर इस किस्म की बुराइयों से बचना हो तो कोई इंसान नहीं बचा सकता, बचाने वाले कौन है, अल्लाह है। इसलिए अल्लाह ही से मदद मांगो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो ये चीजें ऐसी हैं जो जिसमें कोई इंसान किसी को नहीं बचा सकता, इसलिए ऐसी चीजों से बचाने के लिए किससे हम मदद मांगेंगे, अल्लाह से। इसी तरह सूरह नास है, सूरह नास में अल्लाह ताला किस जो है शर से बुराई मांगने का हुक्म दे रहे हैं, पनाह मांगने का हुक्म दे रहे हैं, शैतान से। अब तक जो तीन खास तौर पर बुराइयां थी, अंधेरी रात नजर आती है, जादूगर नजर आता है, हसद करने वाला नजर आता है, मखलूकात भी नजर आती है। तो शुरू के सूरे में जो चार चीजों से अल्लाह पनाह मांगने का हुक्म दिया, वो चार चीजें कैसी हैं, जो नजर आती हैं, जिनका डिफेंस कर सकता है, मुकाबला कर सकता है। लेकिन सूरह नास में जिस दुश्मन का जिक्र कर रहे हैं वो कैसा दुश्मन है, जो नजर नहीं आता। शैतान किसी को नजर आया है, नहीं, नजर नहीं आता। तो शैतान हमको तो नजर नहीं आता, लेकिन अल्लाह को तो नजर आता ना।
تو ہم اللہ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ یہ شیطان مجھے تو نظر نہیں آتا، اس کی طرف سے کیا مجھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ تو اس کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں آپ سے پناہ مانگ رہا ہوں کہ آپ اس کی برائی سے مجھے کیا کیے، مجھے بچائیے. تو اس لیے اس سورہ میں خاص طور پر اس کا جو ہے ذکر ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب سے، لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. اس سے پہلے سورہ میں کیا آیا تھا؟ صبح کے رب کی. قل اعوذ برب الفلق، فلق کے معنی صبح، یہاں ناس کے معنی آدمی، پیپل، لوگ. تو قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب سے، لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. یہاں خاص طور پر اللہ تعالیٰ اپنی ایک خاص صفت یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ لوگوں کے رب. اللہ کون ہے؟ لوگوں کے رب. تو یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کیونکہ اس سورے میں جس برائی سے حفاظت مانگ رہے ہیں، کون سی برائی ہے وہ؟ شیطان کے وسوسے. اس سورے میں قل اعوذ برب الناس کے سورے میں ایک ہی چیز سے پناہ مانگنے کا حکم ہے آخر میں، من شر الوسواس الخناس، ایک ہی چیز ہے. پہلے سورے میں تو 4 چیزوں سے پناہ مانگے، لیکن اس سورے میں ایک ہی چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں، وہ کون ہے؟ شیطان کے وسوسے. شیطان کے وسوسے. تو اس سورے میں شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگنے کا حکم ہے. اس سے پہلے میں جو 4 چیزوں کی سے پناہ مانگنے کا حکم تھا، اس میں جو ہے وہ چیزیں، وہ جو پہلے والے سورے میں جو نقصانات ہو سکتے تھے، وہ نقصان صرف انسان کو نہیں ہوتا. مثال کے طور پر مخلوقات کو، انسان کو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، جانوروں کا بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اندھیری رات میں جیسے انسانوں کا نقصان ہو سکتا ہے، جانوروں کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. اسی طرح سے حسد اور ظلم کی وجہ سے جانوروں کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ پہلے سورے میں جو نقصانات بیان کیے گئے، جن شرور کا ذکر آیا ہے، وہ ایسی شر ہیں، ایسی برائیاں ہیں جو انسانوں کو بھی پہنچ سکتی ہیں، غیر انسان کو بھی پہنچ سکتی ہیں. لیکن شیطان کا وسوسہ صرف انسان کو اور جنات کو ہوتا ہے. شیطان کا وسوسہ صرف انسان اور جنات کو ہو سکتا ہے، ان کے علاوہ جانوروں کو شیطان وسوسہ نہیں ڈالتا. یہاں ایک بات شاید کسی کے دل میں پیدا ہو کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان اور جنات کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. ہم تو اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ جنات جو ہے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں، لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان اور جنات کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. تو جنات کے دل میں بھی وسوسہ ڈالتے ہیں کیا کوئی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ انسان کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے یا جن وسوسہ ڈالتا ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن جنات کے دل میں بھی وسوسہ آتا ہے، یہ بات بھی ہے. اس کو انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. دیکھیے اصل میں شیطان جو ہم لفظ سنتے ہیں، یہ شیطان کے معنی کیا؟ شریر، سرکش، نافرمان. شیطان کا نام شیطان نہیں، شیطان کا اصل میں نام عزازیل. شیطان کا جو اوریجنل نام ہے وہ کیا ہے؟ عزازیل. جیسے انسان کے بہت سارے نام رہتے ہیں، ایک آدمی کا نام عبداللہ ہے مگر وہ ٹیچر ہے. اب اس واسطے پوری مسجد میں ٹیچر 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 بول کے بلا رہے ہیں ان کو. ایک آدمی کا نام عبد الرحمن ہے لیکن انہوں انجینئر ہے. تو اب لوگ عام طور سے کیا انجینئر سب اچھے ہیں کیا؟ تو انجینئر ان کا نام نہیں ہے، ان کی ایک خوبی ہے نا، ڈونڈا ایک خوبی ہے. ویسا شیطان یہ اس کا نام نہیں ہے، بلکہ شیطان کے معنی سرکشی کرنے والا، تکبر کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا. تو شیطان انسان جو جنات ہی ہونا ضروری نہیں ہے، شیطان جنات ہی ہونا ضروری نہیں ہے، انسان بھی شیطان ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ شیطان کے معنی کیا؟ سرکشی کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا. تو سرکشی اور گھمنڈ کرنے والا صرف جن ہونا ضروری نہیں، یہ کون بھی کر سکتا ہے، انسان بھی کر سکتا ہے. اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ من الجنتی والناس. وسوسہ ڈالنے والے، دل میں برائی ڈالنے والے انسانات بھی ہو سکتے ہیں، جنات بھی ہو سکتے ہیں. تو اس سورہ میں خاص طور پر جس نقصان سے بچنے کی دعا بتائی گئی ہے، وہ نقصان انسانوں اور جنات کو پہنچ سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر برب الناس، لوگوں کا خدا بول کے بیان کر رہے ہیں کہ یہ تکلیف صرف لوگوں کو پہنچ سکتی، دوسرے جانوروں کو نہیں پہنچ سکتی. قل اعوذ برب الناس ملک الناس. اللہ کون ہے؟ ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے.
ملک کے معنی بادشاہ، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے، لوگوں کا معبود ہے، لوگوں کا خدا. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تین باتیں بتا رہے ہیں. ایک رب الناس لوگوں کا رب، ملک الناس لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس لوگوں کا معبود. یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ اپنے لیے اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ جو رب ہے وہ اپنے رعایا کی، اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے. رب کے معنی خدا. تو رب جو ہے پالنے والا، تربیت کرنے والا، وہ کیا کرتا ہے؟ جس کی تربیت کر رہا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر رب کے معنی مالک. آدمی اپنے بیٹے کا مالک ہے، اپنے گھر کا مالک ہے. گھر کی حفاظت کون کریں گے؟ باہر سے کوئی آ کر کریں گے کیا؟ خود ہی کریں گے. اپنی اولاد کی حفاظت کون کریں گے؟ خود ہی کریں گے. تو رب الناس جو لوگوں کو پیدا کر کے ان کو باقی رکھتا ہے. رب کے معنی شروع میں بتایا تھا الحمدللہ رب العالمین میں. تو رب کے معنی رب وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے اور پیدا کرنے کے بعد انسانوں کی باقی رہنے کے لیے سامان بھی پیدا کرتا ہے، پھر ضرورت کے بقدر ان کو ترقی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے رب ہے، اور جو رب ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کی، اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے. ملک الناس اللہ کو نے لوگوں کے بادشاہ. بادشاہ کیا کرتا ہے؟ اپنی رعایا کی خود حفاظت کرتا ہے. الہ الناس لوگوں کا معبود. اللہ تعالیٰ معبود ہے، خدا ہے، اور خدا اپنے مخلوق کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے تین جو نام ذکر کیے گئے ہیں، یہ تینوں نام ایسے ہیں جو جن ناموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ رب ہیں اس لیے اپنے جن کی اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، ان کی حفاظت کریں گے. اللہ بادشاہ ہیں اس لیے اپنی رعایا کی حفاظت کریں گے. اور اللہ تعالیٰ معبود ہیں اس لیے اپنے مخلوق کی، اپنے بندوں کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی تین خوبیاں بیان کرنے کے بعد فرمائیں من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو وسوسہ ڈالے، الخناس اور پیچھے ہٹ جائے. وسوسہ ڈالے اور پیچھے ہٹ جائے. وسوسہ کس کو بولتے ہیں؟ چھپ کر کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا. چھپ کر کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا. شیطان انسان کے دل میں جو برے خیالات پیدا کرتا ہے وہ سامنے آ کر بولتا ہے کیا؟ نہیں، چھپ کر، نظر نہیں آتا. چھپ کر آہستہ سے دل میں خیال پیدا کرنے کو بولتے ہیں وسوسہ. تو وسوسہ ڈالنے والے، الخناس پیچھے ہٹ جانے والے. شیطان کو اللہ کیا بول رہے ہیں؟ پیچھے ہٹ جانے والا. پیچھے ہٹ جانے والا اس کا نام اس لیے رکھیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان جو ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے. انسان کے دل میں وسوسے نہیں ڈالتا. جتنی دیر اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے اتنی دیر شیطان اس کے دل میں وسوسے نہیں ڈالتا. لیکن جیسے ہی انسان کا دل اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان یہ سینے کے بالکل مقابلے میں پیٹھ کی طرف جو حصہ ہے یہاں بیٹھ کر ایک سون کے جیسا انجیکشن جیسی ایک چیز لے کر اسے چباتا ہے انسان کو. اور اس کے ذریعے سے جس طرح انجیکشن کے ذریعے سے دوا پہنچاتے ہیں اس طرح بالکل سینے کے مقابلے میں پیٹھ کی طرف کے حصے سے شیطان جو ہے انسان کو وسوسے ڈالتا ہے. گویا انجیکشن کی طرح جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے. اور جب اللہ کا آدمی نام لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ وسوسے ڈالنے کے بجائے بھاگ کر چلا جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو اس لیے من شر الوسواس الخناس دل میں برے خیالات پیدا کرنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسان میں سے. تو وسوسے ڈالنے کا کام انسان بھی کرتا ہے، جنات بھی کرتے ہیں. جنات کرتے ہیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن انسان بھی کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے، کسی کے دل میں برے خیالات پیدا کرتا ہے. بعض مرتبہ انسان کی طرف سے جو برے خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ شیطان کے وسوسوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. انسان کا سب سے بڑا دشمن خود انسان کا اپنا نفس ہے. انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ اس کا خود کیا ہے؟ نفس.
تو کبھی کبھی وسوسہ جنات اور شیاطین ڈالتے ہیں, کبھی جنات اور شیاطین وسوسہ نہیں ڈالتے, بلکہ انسان کا نفس خود کیا کرتا ہے, وسوسہ ڈالتا ہے. حدیث میں آپ سنیں کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سرکش شیطانوں کو قید کر دیتے ہیں, شیطانوں کو اللہ تعالیٰ قید کرتے ہیں, سمندر میں ڈال دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود نماز چھوڑنے والے نماز چھوڑتے ہیں, شراب پینے والے شراب پیتے ہیں نا. ارے رمضان میں پوری طرح سے گناہ بند ہو جاتے ہیں کیا؟ نہیں. جو غلط کام کرنے والے ہیں وہ غلط کام کرتے رہتے ہیں. 11 مہینے شیطان وسوسہ ڈالا ہم مانتے ہیں, لیکن رمضان کے مہینے میں شیطان ہے نہیں نا. رمضان کے مہینے میں شیطان ہے ہی نہیں. اللہ تو اس کو قید کر کے سمندر میں ڈال دیا. رمضان کے مہینے میں آدمی جو گناہ کر رہا ہے, غلط خیالات پیدا کر رہا ہے, وہ کون کر رہا ہے؟ وہ انسان کا اپنا نفس ہے. اس کو دل میں, خود انسان کا نفس دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ ایسا کر ایسا کر. تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی پناہ مانگنے کا حکم دے رہے ہیں کہ وسوسہ ڈالنے والا خود انسان کا نفس بھی ہو سکتا ہے. کہ اس لیے اللہ فرما رہے جو بھی وسوسہ ڈالے یعنی برا خیال پیدا کرے, ان سب کی برائیوں سے ہم کیا کریں, اللہ سے حفاظت مانگ رہے ہیں. انسان کے نفس پر آدمی کو کنٹرول نہیں ہے, شیطان کو آدمی دیکھ نہیں سکتا, لیکن ان سب پر کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے ہم اللہ کے سامنے یہ درخواست کریں کہ اللہ ہم کمزور ہیں, ہم ان دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, لیکن ان دشمنوں کو آپ دیکھتے ہیں, آپ ان پر کنٹرول کر سکتے ہیں. اس لیے ہم آپ سے کیا کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان دشمنوں سے ہماری حفاظت کیجئے. تو اس طرح سے جو ہے وسوسے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ وسوسہ جو ذکر ہے, وسوسہ کس کو بولتے ہیں؟ برا خیال. کبھی کبھی انسان کے دل میں برا خیال پیدا ہوتا ہے, کوئی بھی برا خیال, گناہ کا خیال پیدا ہوتا ہے, لیکن خیال آیا اور فوراً چلا گیا. یا خیال بار بار آتا ہے لیکن آدمی اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. بار بار ایک گناہ کرنا بول کے دل میں خیال پیدا ہو رہا, آج خیال آیا, پھر کل بھی خیال آیا, پھر پرسوں بھی خیال آیا. مثال کے طور پر ایک آدمی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ سود پر پیسے لیں گے, وڈی پر پیسے لیں گے, پھر چھوڑ دیا. پھر 2-4 دن کے بعد اس کے دل میں خیال آیا, ارے بھائی قرضے بہت زیادہ ہیں, تکلیف بہت زیادہ ہو رہی, سود کا پیسہ لے لیں گے, مگر لیا نہیں. صرف دل میں کیا ہو رہا, خیال پیدا ہو رہا. تو اسے وسوسہ نہیں بولتے, اور وہ گناہ نہیں ہے, وہ گناہ نہیں ہے, کیونکہ اس چیز پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے. انسان کے دل میں وسوسے اور خیالات کو آدمی روک نہیں سکتا, اس لیے اس پر توجہ نہیں دے سکتے. لیکن وہ وسوسہ, وہ خیال جو انسان کے دل میں پیدا ہو اور اس پر آدمی عمل کرنے کے لیے کوشش بھی کرے. دل میں شیطان خیال ڈالا, یا آدمی کا نفس دل میں خیال ڈالا کہ فلاں گناہ کریں گے بول کے, پھر آدمی اس گناہ کو کرنے کے لیے چلتا ہے, پھرتا ہے, تو یہ وسوسہ ایسا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ کرتے ہیں. تو دل میں جو برے خیالات آتے ہیں, ہر برے خیال پر اللہ پکڑ نہیں کرتے, بلکہ وہ برا خیال جس پر عمل کرنے کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکتا, تو اب وہ گناہ ہے. کوشش کر لیا نا تو گناہ ہے. اسی طرح وسوسے اور خیالات سے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ آدمی کو ایک تو خود بھی اپنے دل میں برے خیالات نہیں پیدا کرنا ہے, اور دوسروں کو بھی اپنے بارے میں برے خیالات کا پیدا کرنے کا موقع نہیں دینا. خود بھی اپنے دل میں برے خیالات نہیں پیدا کرنا, دوسروں کو بھی اس کا موقع نہیں دینا. مثال کے طور پر ایک آدمی شراب کی دکان میں بیٹھ کر نناری پی رہا, شراب کی دکان میں بیٹھ کر نناری پی رہا. آدمی دیکھ کر, ارے کیا جی شراب کی دکان میں بیٹھ کے شراب پہ, شراب نہیں پیا, میں نناری پیا. تب اس کو اس کے بارے میں جو برا خیال پیدا ہوا وہ اس کے بیٹھنے کی وجہ سے نا. تو ایک تو خود بھی دل میں وسوسہ اور خیالات نہیں پیدا کرنا, اور ہمارے بارے میں کوئی غلط سوچے اس کا موقع بھی نہیں دینا. یہ بھی اس سورہ سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کر رہے تھے. اس وقت رات کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت صفیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے مسجد کو گئیں. نبی کے کمرے مسجد کے بالکل اطراف میں ہی تھے. تو نبی علیہ السلام کی بیوی جو ہے مسجد میں نبی سے ملنے کے لیے گئی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے واپس نکلے, باہر ان کے ساتھ نکلے. دور 2 صحابہ ٹھہر کے تھے. اندھیرے میں نظر آتا کیا چہرہ کسی کا؟ نظر نہیں آتا. دور سے اتنا نظر آ رہا ہے
کہ ایک عورت ہے اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑی ہے، اللہ کے نبی اس کو چھوڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو صحابہ ٹھہر کے تھے تو ان کو پکار کر بولے کہ یہ میری بیوی ہے. صحابہ بولے اللہ کے نبی آپ کے بارے میں ہمیں غلط سوچ سکتے ہیں کیا؟ تو بولے تمہیں نہیں سوچ سکتے ہیں لیکن موقع اس کا نہیں دینا چاہتا میں، اس کا برے سوچنے کا موقع بھی نہیں دینا، ہمارے کام کے بارے میں کلیئرنس دے لینا کہ بھئی یہ جو کام کر رہا ہوں میں ایسا نہیں ایسا ہے، کون کیا تو بھی سوچ لیں دے، ایسا نہیں، بلکہ اپنے کام کے بارے میں غلط نہ سوچے اس کی وضاحت کر دینا. تو یہ بھی جو اس جو ہے آیت سے سمجھ میں آ رہی بات. ایک آخر بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اس سورے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے دشمنوں سے بھی پناہ مانگنے کی حکم دی ہیں جو نظر آتے ہیں اور ایسے بھی دشمنوں سے جو نظر نہیں آتے. جو دشمن نظر نہیں آتا اس سے تو اللہ نمٹ لیں گے، لیکن جو دشمن نظر آتا ہے جیسے انسان ہے اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ جو دشمن تم کو نظر آ رہا ہے اس سے نمٹنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اسے معاف کر دو، اس کو اچھے کاموں کا حکم دیتے رہو اور اس کی باتوں کو لائٹ لے لو. اس سے بھی کیا ہو سکتے ہیں، اس کے دشمن اس کے شر سے بچ سکتے ہیں. نہیں اگر دشمن بہت زیادہ دشمنی پر اتر آیا، اسے نصیحت بھی کام نہیں کر رہی، کچھ بھی کام نہیں کر رہی، تو اس وقت میں اس سے جہاد ہے. تو جو ہے یہ دکھنے والے دشمنوں سے علاج جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سوروں میں جو فضیلتیں اور برکتیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب برکتوں سے اللہ ہم کو بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.